کرنے والا ہے، کون موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کون داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے، ان کی نسبتیں ان کے ساتھ اسی کے مطابق مرتبہ اور فخر کرو کہ تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کو یہ امت پسند اور محبوب ہے۔ اس امت کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی کیے اور اس امت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے تشکیل کی اور اللہ نے اس کو پسند کیا اور اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تم اے امت محمدیہ سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ فرمایا تمہارا نصیبہ میں ہوں، تمہاری نسبت میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور میرے لیے بھی نصیبہ ہے کہ جو بہترین امت تھی نبیوں کے کام والی وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اس لیے یہ دعوت والا کام اس امت کو پہلے دن سے ملا۔ جسے لا الہ الا اللہ یہ ایک وعدہ ہے اللہ سے۔ اللہ نے یہ نماز عطا فرمائی کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ 5 دفعہ اپنے گھر بلواتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر انسان اللہ اکبر کے کہنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک یہ 10 12 منٹ 15 منٹ کی جو عبادت ہے نماز کی، فرض نماز کو ادا کرنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دیتا ہے۔ کا 10 12 منٹ کی عبادت کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اعضاء اور دل اور دماغ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دینا، اس کا نام نماز ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا، اور اتنا پیارا یہ وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے، تو نے تو اس کلمے کو پڑھ کے اپنی جان اور مال کو مجھے بیچ دیا اور میں نے تیری جان اور مال کو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنا بڑا یہ وعدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ خاتم النبیین ہیں تو ان کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام، یہ دعوت والا کام عطا فرمایا۔ اس پیغام کو لے کر چلنا، اسی پر کائنات کی بقا ہے۔ جتنی چیزیں دنیا کے انسانوں کے فائدے کی چیزیں، جو فائدے کی چیزیں لے کر نقل و حرکت کر رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم نقل و حرکت جو ہے ایمان والوں کا اس کلمے کو لے کر پھرنا ہے۔ کائنات کی بقا ہی اس پر ہے۔ اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا یہ بہترین امت ہے، یہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میری زندگی کا راستہ، پوری زندگی کو راستے سے تعبیر کیا، اور راستہ بتلاتا ہے کہ اس پر جو شخص چل رہا ہے وہ مسافر ہے، اس کی منزل تو آگے ہے، تو منزل ہماری اللہ کی رضا کو پا لینا اور آخرت ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک راستہ ہے اور کام اس میں کیا کرنا ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کرواتا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کے احکام کو ماننا، دین پر چلنا، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جنت، یہ سب چیزیں دعوت اللہ میں ہیں بصیرت کے ساتھ۔ یہ میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کی بھی زندگی کا راستہ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کس جگہ کس صورت کے ساتھ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں دیا۔ اس لیے بھائی یہ جو ہے تبلیغ والا کام یہ کوئی جو ہے جماعت نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہم سب اس محنت والے ہیں، اور یہاں آنا بیٹھنا اور یہ صبح سے شام تک اعمال میں شریک ہونا سننا اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے اور ہم دل سے نیت کر لیں اے اللہ ہم تو تیری طرف بلانے والے، تیرے دین کی طرف بلانے والے، اور تیرے نبی کی سنت اور زندگی کی طرف، کام کی طرف بلانے والے۔ اس لیے چاہے گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو ہم سب اسی کام والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو بہت خوش نصیب ہیں، وہ بھی اس پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟
ہاں اللہ کی طرف سے اللہ کا معاملہ نیتوں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو کہو کہ میں نے یہ نیت کی ہے، کوئی اعتبار نہیں، وہ تو اچھی طرح کام لے کر، خون نچوڑ کر، پسینہ بہا کر، تھکا کر، پھر اپنی حیثیت کے مطابق اجر دے دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں معاملہ نیتوں کے بدلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی امت میں ہیں، اے اللہ ہم نے نیت کی کہ ابقیہ زندگی کا ہر سانس تیرے دین کو زندہ کرنے میں اور تیری نبی کی محنت کو کرتے ہوئے امت اور انسانیت کو اس پر لانے میں، اے اللہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے یہ نیت کی تو اللہ کے ہاں ہماری حیثیت بدل جائے گی، پھر اللہ کی نظر ہماری طرف اسی حیثیت سے ہوگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تربیت فرمائیں گے۔ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، اور جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا، قدم اٹھائیں گے، اللہ کی مدد ہوگی، کام اللہ کی مدد سے چلے گا، اور اللہ کی مدد کے اترنے والے اعمال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نیت اور اعمال ہیں۔ اس لیے جو گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی اے اللہ پچھلی زندگی جو خواہشات کے پورا کرنے میں گزری، اور دنیا جس کو آپ نے فنا کرنے کے لیے بنایا اس کو بنانے میں گزری، زندگی کے لمحات ضائع ہوئے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کا ہر سانس اور ہر لمحہ اے اللہ نبی کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب یہ نیت کریں بھائی، ہم سب اسی کام والے۔ اللہ نے اس امت کے مردوں کو بھی یہ ذمہ داری عطا فرمائی اور عورتوں کو بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو جو بھی جہاں عربوں میں سے مرد ہو یا عورت جو اس کلمے کو قبول کرتا ہے فوراً اس کلمے کی دعوت شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایک دیہات سے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کی بات کو سنا، اللہ نے سعادت جہاں لکھی تھی فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی حالانکہ دیہات کی عورت ہے اور مکے کا ماحول کہ جہاں مسلمانوں پر جہاں مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور مکے کے سردار ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ایسے صدق کے دل سے پڑھتے تھے کہ دنیا کا تأثر بالکل ختم ہو جاتا تھا، اور دنیا کی جو جسم پر پیش آنے والے حالات اس کا تأثر ختم ہو جاتا، اور انسانیت کی ہمدردی آتی۔ یہ عورت اب جہاں وہاں انہی سرداروں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں اور بچوں کو دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کو پتہ لگا، بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ یہ باہر کی اجنبی عورت ہے، اس لیے مہمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے، البتہ اب یہ یہاں رہ نہیں سکتی۔ نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا کہ اس کو باندھو اور اس کے ہودج میں ڈال کر اس کے وطن پہنچا دو، اور کوئی اس کے کھانے پینے کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتی ہیں ایسا ہی معاملہ کیا، سفر میں لے کر چلتے رہے، جب سورج آگ برساتا تو پھر یہ لوگ اپنی غاروں میں سائے میں چلے جاتے، کھاتے پیتے، مجھے پتھروں پہ ڈال دیتے۔ ایک آخری ایسا وقت آ گیا کہ دنیا میرے سامنے اندھیرے والی ہو گئی، جی ہاں، اور بھوک کی آخری کیفیت کا اسی وقت آسمان سے ایک ڈول آیا اور میرے سینے پر ٹکا اور جھکا، میں نے وہ پانی پیا۔ کہتے ایسا زبردست پانی تھا کہ ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں میں نے۔ اس پانی کے پینے سے میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو گئی، اور کمزوری اور آنکھوں میں بینائی میں کمی آئی تو وہ پوری ہو گئی، حتیٰ کہ جب وہ اٹھانے آئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمہارے چہرے پر یہ رونق کہیں سے تم نے چوری کر کے تو نہیں کھا پی لیا؟ کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا پھر یہ کیا ہوا؟ پھر قصہ بتایا کہ رب العالمین نے مجھے ایسا پانی پلایا۔ اب جب انہوں نے اس پانی کے چھینٹے سینے پر دیکھے تو سب کے بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ سچ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ نے یہ محنت ہر مرد اور عورت کو دی ہے، یہ ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ اس امت کا بچہ وہ ساری انسانیت کا ذمہ دار، ساری امت، ساری ایک فرد کی ذمہ دار۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری امت کا کام ہے۔ اور فرمایا لوگوں نے اس کا، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اس کا نام تبلیغی جماعت رکھ دیا۔ تبلیغ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کے احکام زندہ ہوں اور وہ لے کر نکلیں۔ یہ تو اگر میں اس کا کوئی نام رکھوں ایمان کی تحریک ہے کہ وہ ایمان جو خواہشات اور رسم و رواج کی راکھ میں دب گیا اور مسلمان دین سے غافل ہو گیا
اس کی نقل و حرکت کے ذریعے اس رات کو ہٹا کر اور اس میں ایمان کی پھونک مار کر اس کو شعلے والا بنانا، تاکہ انسان کے لیے اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جائے۔ تو بھائی ابھی تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کی کہ ہمارے زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب میدانوں میں اترتے تو کہتے تھے ہمارے جیسی زندگی اختیار کرو۔ اس لیے بھائی ہم نے پوری زندگی کے شعبوں کو بدلنا ہے، اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے، اور اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کی نیت کر کے ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی اس محنت کی نیت کر کے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ کر جو ہے اپنے گھروں کو جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھیں گے، ذمہ دار سمجھیں گے اور گھر والوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی نظروں میں بھی ہماری قیمت اسی طرح ہوگی اور ہماری اللہ تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان نبی کی محنت والا ہو جائے۔ نبی کی محنت میں سب سے بنیادی بات دعوت دینا ہے کہ مخلوق سے خالق اللہ کی طرف بلانا، اور اسباب اور اموال مادی شکلوں سے اعمال میں کامیابی بتلانا، اور دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو یہاں اپنا کر اس کام کو پیش کرنا۔ تو ہر مسلمان جو ہے، ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی حضور سے علم لینے والا اور دوسرے انسانوں کو علم سکھانے والا تھا، ہر صحابی ذکر و عبادت اور دعا والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ متصف تھے۔ تو ہر مسلمان ان اعمال والا بن جائے، اس کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں گھروں کے ماحولوں کو بنانا ہوگا کہ دین کا سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، جان دینا، یہ ماحول سے آسان ہو جائے گا۔ ماحول ہر مشکل چیز کو آسان کر دیتا ہے، ماحول ہر دور کی چیز کو قریب کر دیتا ہے، اور اگر ماحول نہ ہو تو آسان سی چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے اور ایک عام بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بھئی جو واپس جا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا سمجھ کر اپنی مسجدوں میں روزانہ کا مشورہ اور ایک مضبوط جماعت اور روزانہ جو ہے لوگوں کے پیچھے پھرنا، دعوت لے کر جانا، اللہ کا پیغام لے کر جانا، اس کی نیت کریں۔ اور روزانہ فضائل کی تعلیم کہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کرنے والے اللہ ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی اور مسائل کا حل اللہ نے اپنے دین اور احکام میں رکھا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اس کی تفصیل اور اس کی تقویت فضائل کی تعلیم کے ذریعے۔ یہ فضائل کی تعلیم ایسا طاقتور امر ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ آیات جس میں اللہ نے دنیا آخرت کو بنانے کا، مسائل کے حل کرنے کا اعمال پہ وعدہ کیا ہے، ان آیات کو پڑھنا، سننا، اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی تعلیم کے جو وعدے ہیں ان احادیث کو سننا۔ یہ تعلیم کا حلقہ سیکھنا سکھانا بہت اہم۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی کو حکم دے رہے کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھیے حالانکہ آپ تو ان کے سردار ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے دیکھے، ایک حلقہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں تھا۔ آپ دونوں حلقوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کلاکما علی خیر، تم دونوں خیر پر ہو، ولیکننی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ علم کا جو حلقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے۔ تو بھئی ہر جو ہے مسلمان اللہ جو ہے دعوت والا وہ جو ہے روزانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشورے میں بھی شریک ہو اور فکر ہو کہ پورے عالم میں کیسے ہدایت پھیل جائے، اور اس کے بعد دعوت میں بھی لگے، اور پھر مسجد کی تعلیم بھی ہے، گھر کی تعلیم بھی ہے۔ اسی طرح ہفتے کے 2 گشت کہ اپنے پورے محلے کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا اور ان کو یہ سمجھانا، اس کے لیے اپنی مسجد کا گشت ہے، اور آس پاس کی مسجدوں کو جہاں اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے یہ بیرونی گشت ہے۔ 3 اعمال روزانہ کے ہیں کہ روزانہ کا مشورے میں بیٹھنا، اور ہم مشورے میں بیٹھیں گے، اپنی فکر اس بات پر لگائیں گے تو اللہ راہیں کھولیں گے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں گے، ہماری تربیت کریں گے۔ اور روزانہ کی مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم یہ، اور روزانہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، لوگوں کے پاس اس کلمے کی دعوت کو دے کر جانا تمام انبیاء کرام کی سنت مشترکہ ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، نبی کو دعوت دے کر بھیجا۔ نبی کی دعوت سے پہلے والی زندگی بڑی پاکیزہ
اور ان کی اخلاق، ان کی حیا، لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس سے کسی کی زندگی بدل جائے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ باطل کو توڑنے کے لیے تو اے نبی اب میرے پیغام کو لے کر چلو، اور جو ہی دعوت شروع کرتے باطل پورا مقابلے میں آ جاتا۔ اور یہ دعوت والا میدان ایسی تربیت کا یعنی اس میدان میں حضرات انبیاء کرام کی بھی تربیت و ترقی ہوتی ہے، اور ان پر مشقتیں آتی، اور ان مشقتوں کو جھیلنے پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھی روزانہ دعوت دینا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، دو تعلیمیں بھی ہیں، اور یہ مشورہ بھی ہے، اور پھر مقامی گشت کہ ہر گھر تک، ہر فرد تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس محنت والا بنے۔ آس پاس کی مسجدوں کو اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے بیرونی گشت ہے، اور بھائی سیروزے کے ذریعے یہ پنچکوشا میں جتنے بھی دیہات ہیں ہم ان دیہاتوں میں جائیں اور ان دیہات والوں کو مسجد کے اس کام پر اور عمل پر، دعوت والے عمل پر کھڑا کریں، اور پھر وہ اپنے آگے پنچکوشا میں جائیں حتیٰ کہ یہ پیغام دنیا کے کونوں میں پہنچ جائے۔ سن 1924 یا 26 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نے اس دعوت کو شروع کیا، پوری انسانیت کی نیت کی۔ آج اللہ نے اپنے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں اس آواز کو پہنچا دیا، اور لوگ نقل و حرکت پر آ گئے، اور یہ اجتماع یہ دلیل ہے کہ لاکھوں انسان اس میدان میں اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیروزے کے ذریعے سے یہاں آس پاس کے دیہات اور ان کو پھر آگے بھیجنا، تاکہ دنیا کا کوئی گاؤں ایسا، مسلمان ایسا نہ بچے اس تک یہ دعوت نہ پہنچ جائے۔ اور 40 دن یہ ملکی سطح پر، اور بھئی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا تاکہ ہم اس محنت کو سیکھ لیں۔ ہمارے گھر بھی یہ دعوت کے مرکز ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کرام کے گھر ایسے کہ جب وفود آتے تھے عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا، اور عملی زندگی اور دعوت اور اعمال ان کو سکھائے جاتے، چند دنوں میں سیکھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا، آپ نے ایک محلے والوں کے حوالے کیا کہ ان کو سکھاؤ۔ ہفتہ بھر انہوں نے ان کی تعلیم کی، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے چند سوالات کیے، خوشی ہوئی۔ پھر دوسرے محلے کے حوالے کیا، انہوں نے ان کو دین سکھایا، میں نے سکھایا، مردوں نے مردوں کو، عورتوں نے عورتوں کو۔ پھر حضور کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اور بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑے باادب اور دین کے سمجھدار اور بڑی صفات والے بن گئے۔ اس لیے مسلمان کا ہر گھر جہاں وہ دین کی محنت کا مرکز ہو اور تربیت گاہ ہو، اور وہ بچے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں تو شروع ہی سے ان کی تربیت، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو۔ ماں باپ اس کی طرف جہاں غلط تربیت کر کے رخ کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ کیا خوش قسمت ہے وہ بچہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، کیونکہ سب سے پہلے وہ تمام انبیاء کی دعوت کے خلاصہ جو اذان کی صورت میں ہے، دائیں کان میں اس کے اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اس کی اقامت کہی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بچہ نہ اس کی آنکھ کھل رہی ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کان سے سن سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، لیکن کتنا خوش قسمت ہے، ماں باپ ایمان والے ہیں تو سب سے پہلے اذان کے کلمات اس کے کان میں کہے جا رہے ہیں۔ اور کیا خوش قسمت بچہ کہ ماں باوضو ہوتے رہتے ہوئے اس کو دودھ پلائے گی، بسم اللہ کے ساتھ دودھ پلائے گی، دائیں کروٹ پر اس کو سلائے گی، اور جب بھی پیشاب پخانہ کرے اس کو صاف کرے گی، پاک کرے گی۔ اور جب بچہ بولنے والا ہو تو سب سے پہلے اس بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، کہ یہ دین اس پر کائنات کی بقا ہے۔ اللہ، یہ لفظ اللہ کائنات کی روح ہے۔ ایک کمزور سا انسان بھی مسلمان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، سارے نظاموں کو اللہ باقی رکھیں۔ یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہماری حکومتوں سے، ہمارے سڑکوں شاہراہوں کے نظام سے، ہماری نہروں کے نظام سے، اور ہماری تجارتوں اور کارخانوں دفتروں سے نظام چل رہا ہے۔ نہیں، جب اس میں کوئی ایک اللہ کہنے والا بھی نہ رہا، بادشاہ بھی ہوں گے اور وزراء بھی ہوں گے اور صنعتیں بھی ہوں گی،
تجارت بھی ہوگی، زراعت بھی ہوگی، اور لوگ اپنے کام کو شروع کریں گے۔ جیسے 9-10 بجے کام کو شروع کیا، اللہ کی طرف سے اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہنے والا جس کی وجہ سے یہ نظام قائم تھا، اس کی روح نکل گئی، اللہ کائنات کو بھی ختم فرما دیں گے۔ پھر صرف انسان نہیں، انسان مریں گے، جانور مریں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر روئی کی گالوں کی طرح فضاؤں میں پھیل جائیں گے، سیارے اپنی جگہوں کو چھوڑ ٹکرا جائیں گے، سورج اور چاند کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اللہ آسمانوں کو بھی توڑ دیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ فرشتوں تو نور سے بنے ہوئے، اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ 4 فرشتے ہیں، کہ ان 3 کی روحوں کو بھی نکال لو، اور اے ملک الموت اب تم بھی مر جاؤ، اب کائنات کی بقا کا کوئی جواز نہیں۔ اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اے لوگو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے لیے اعمال نامے لکھے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ دے دیا گیا؟ میرے تو ایک ایک آنکھ، اور آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بول، کان کا سننا، ہاتھ کی حرکت، پاؤں کے قدموں کا اٹھنا، سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے میں نے کیے؟ اگر اچھے اعمال ہے تو خوش ہوگا اور کہے گا ہا ام اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور محشر والوں پڑھ لو میری کتاب، میں بالکل مطمئن ہوں، پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ میرے دیکھنا اس کا بھی پوچھا جائے گا، زبان کے بولوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کانوں کے سننے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ تم چند پیسوں کے سکے دے کر جس کو دیتے ہو ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہو، اور تم اس کی طرح انسان ہو۔ جس اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا، آنکھوں میں دیکھنے کا نور دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، دماغ سے سوچنے اور یہ اسکیمیں بنانے اور دنیا کو مسخر کرنے کا صلاحیت دی، اور چلنے پھرنے کی، اور سب سے خوبصورت جسم دیا، کائنات کا بادشاہ بنایا، کائنات کو مسخر کیا، وہ بھی تمہاری پوری زندگی اور جوانی کے ایک ایک پل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے بھائی جو واپس جانے والے یہ یہاں اپنے مسجدوں میں ماحول کو بنائیں، مسجدیں 24 گھنٹے کھلی ہوں، اعمال سے آباد ہو، اعمال سے آباد ہو، اور عصر سے عشاء یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو مسجد سے باہر ہو اور دعوت والے اور مسجد والے اعمال میں لگا ہوا نہ ہو، لوگوں کے پیچھے پھرنا۔ تو گھروں میں بھی، گھروں میں جمائیں، یہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں تربیت کرنے والی ہے۔ اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ دیکھو حاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر چھوڑا، کہاں شام کے لہلہاتے کھیت اور جو ہیں پھلوں اور پھولوں والے باغات اور نہروں اور چشموں والی زمین اور پیارا موسم اور آبادی، وہاں سے نکالا اور ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جس میں زراعت کا کوئی نام و نشان نہیں، زندگی کے کوئی اسباب نہیں، ایک عورت کو جو جوان ہے اور اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے امر پر چھوڑا، تو اصل اللہ کا امر ہے۔ یہ کھیتوں سے، کارخانوں سے، نہروں سے، گھروں سے نظام نہیں چل رہا، بلکہ نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کے لیے جھونپڑا بھی نہیں بنایا، فرمایا حاجر علیہ السلام کو اتارا، اور جو مشکیزہ جس میں پانی تھا، باقی پانی تھا وہ دے دیا، اور وہ تھیلا جس میں کھجوریں تھی وہ دے دی، بچے کو حوالے کیا، اتر نہیں رہے۔ احساس ہوا کہ یہاں تو معاملہ عجیب ہے، راستے میں جو پڑاؤ ڈالا اترے تو جیسے گھر میں ہوتے تھے سارا نظام ایسا ہی، اور یہاں بالکل سپاٹ چہرہ، اور پھر اپنی اونٹ کی نکیل کو موڑا۔ تو اب وہ پریشان ہوئی، اے ابراہیم یہ کیا، کہاں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کہ جھونپڑا بھی نہیں بنایا کہ تم نے یہاں ٹھہرنا، وہ تو جاتے ہوئے بتایا۔ بار بار پوچھ رہی ہیں
پھر خود ہی دل میں خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کا ہر امر تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میں اس جوان عورت کو آبادیوں سے اور زندگی کے اسباب سے اتنی دور اور ایسی جگہ پر اکیلے چھوڑ کر جاؤ۔ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا تو سر سے اشارہ کیا اور زبان سے نعم، ہاں اللہ کے عمر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا یقین بنا ہوا تھا اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ جائیے، آپ کا مجھ کو اللہ کے حکم پر چھوڑنا اور میرا اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہاں رہنا، اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ صرف ایک جوان عورت اور ننھے سے بچی کی زندگی کو نہیں، اللہ نے ارب انسانوں کی زندگی کے اسباب ان کی قربانی پر وہاں بنا دیے، آب زمزم عطا کر دیا، بیت اللہ اپنا بنوا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، ایک قربانی کرنے والی امت بنی اور لاکھوں انسان حج کرنے والے بنے اور عمرہ کرنے والے بنے۔ سب کی زندگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اسباب ان کی قربانی پر اللہ نے وہ مہیا کی۔ بھئی اللہ کے امر پر اپنے آپ کو پیش کرنا، اسی میں کامیابی، اسی کا یقین بنانے کے لیے محنت ہے۔ اور 10-12 سال کی عمر میں کوئی گھر نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی کھلونے نہیں، کھانے پینے، اس ماں نے کھجوریں اور پانی چند دنوں کے بعد ختم ہوا تو آب زمزم اللہ نے سب چیز کے لیے دے دیا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم ایسا دیا، کوئی علم والا علم کی نیت سے، بیمار شفا کی نیت سے، اور جہاں بھوک والا بھوک کے جہاں دور ہونے کی نیت سے، اور پیاس والا پیاس کے، جس نیت سے اس آب زمزم کو پی لے گا اللہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ یہ ان کی اس قربانی پر اللہ نے دیا۔ اور کیسے تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس بچے کے بارے میں آئے کہ بھئی اس کو ذبح کرنا ہے، خواب دیکھا، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، بچے کو لے کر چلے اور پہاڑیوں کے پیچھے لے کر چلے، اور بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے کہ تمہیں چھری سے ذبح کر رہا ہوں۔ چھری دکھلائی تو فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، میں کیا معاملہ کروں۔ اس ماں نے اس حالت میں اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی کہ بچہ بھی شوق اور خوشی میں اچھل پڑا اور اپنے ابا کو بہت پیارے القاب سے پکارا، او پیارے ابا جان، میری ننھی سی جان اللہ کے لیے جائے اور یہ گردن تن سے جدا ہو، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے۔ آپ میری ماں نے تربیت ایسی کی کہ اپنے اس بچے کو اللہ کے امر پر جان دینے میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ہے تربیت۔ تو گھروں میں بچوں کی تربیت، گھروں میں دین والا ماحول، گھروں میں ہر فرد اپنے آپ کو دعوت والا سمجھے اور لوگوں کے رخوں کو دنیا سے دین کی طرف، تو ان اعمال کو جانے والے اپنے گھروں میں جہاں زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور بھائی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا کہ تمام انبیاء نقل و حرکت کو لے کر چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے تک اسی دعوت میں آخری کلمات جو آپ کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے جو حقوق عبادات میں سب سے اہم نماز، اس کا اہتمام کرنا، اور حقوق العباد میں سے سب سے نازک مالک اور اس کا غلام، مالک اور اس کا غلام، اس سے نچلا کوئی درجہ نہیں ہے دو انسانوں میں۔ میاں بیوی برابر کے ہیں، ماں باپ یا برابر کے ہیں، آزاد ہیں، لیکن ایک آقا ہے، ایک غلام کا، ان غلاموں کا خیال کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفوں میں دیکھا اور اپنی امت کو تو خوش ہوئے، پر آخری نظر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اس امت کو ملا۔ ہر صحابی محنت کرنے والا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور جب مہاجرین نے ہجرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ انصار مدینہ نے نصرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کو 100 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے۔ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت تھی، انفرادی قربانی تھی، انفرادی لوگ ایمان میں آ رہے تھے اور یہی قربانی بنیاد بنی، اور مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر یہ نقل و حرکت شروع ہوئی۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں صبح یا ایک شام کا لگا دینا یہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔
اب یہ ساتھی جو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور تربیت کا کتنا بڑا موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اسی لیے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ یہ تو ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ نقل و حرکت ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے 2 اس میں بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک دل کی اجتماعیت ہے، دلوں کا جڑنا، اللہ کی اس امت کی مزاج میں جڑنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دنیا میں اپنے صلاحیتوں کو لگا رہے تھے، دنیا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، خواہشات پر چل رہے تھے، تو دشمنیوں نے تمہارے بستیوں میں اور گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور مدینے میں کلمے کی دعوت آئی اور دین کو قبول کرنا شروع کیا، ساری دشمنیاں ختم ہونا شروع ہوئی اور اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ دین ہے ہی جوڑنے والا۔ اے پیارے نبی، اگر آپ کو دنیا کا مالک بنایا جاتا اور دنیا کے اسباب آپ لوگوں کو جب تقسیم کر دیتے، ان کے گھر بھی بن جائیں، گرمی سردی کے کپڑوں کا انتظام بھی ہو جائے، کھانا پینا بھی اچھا ہو جائے، یہ ان کو دے دیتے، ہر ایک کی ضروریات مہیا ہو جاتی، تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن فقر و فاقے والی زندگی ہوتے ہوئے دین کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دین ہے جوڑنے والی چیز۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے دلوں کو جوڑ دیا، ایثار اور ہمدردی عطا فرما دی۔ وہ لوگ جو ایمان اور اللہ کو پہچاننے سے پہلے تھوڑی تھوڑی باتوں پر دوسروں کا خون کر دیا کرتے تھے، آج میدان جنگ میں پڑے ہوئے خون رس رہا ہے، چچا داد بھائی پانی لے کر آتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کی آہ کو سنتا ہے تو مرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ پہلے دوسرے مسلمان بھائی کو پانی پلا دو۔ اب وہ چچا داد بھائی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو پانی پلانے لگتے ہیں، تیسرے نے آواز دی کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں، چاہے جان چلی جائے۔ تیسرے کے پاس گئے تو اس کی روح نکلی، دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے کہ اس کو تو پانی پلا دوں، اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اپنے سگے چچا کے پاس آئے کہ بھائی کے پاس آئے اس کو پانی پلا دوں، ان کی بھی روح نکل گئی۔ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جان دے دی اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ایک مہمان آئے، اس مہمان کو کون لے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ کہا اللہ کے بندے پوچھ تو لیتے، تم نے بھی رات بھوک میں گزارنی ہے، میں نے بھی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، تھوڑی سی چیزیں بچوں کے لیے تھی، ابھی بچے مانگ رہے تھے، میں ان کو دینے والی تھی، اور تم مہمان کو لے آئے۔ کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا دو، سلا دو، اور یہ کھانا مہمان کے سامنے۔ رات کا وقت تھا اور مہمان بھی بڑے غیرت والے کہ جب تک صاحب کھانا ساتھ نہ کھائے، صاحب خانہ کھانا ساتھ نہ کھائے وہ نہیں کھائیں گے۔ کہا تم چراغ کو صحیح کرنے کی دکھا کر اس کو بجھا دینا، بڑھا دینا، اور میں منہ ہلاتا رہوں گا۔ اب کھانے میں تو کچھ چیزیں تھیں وہ کھلا دی، اور میاں بیوی اور بچوں نے بھوک میں رات گزاری۔ اب حضور صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ عمل کتنا عظیم کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابی، فرشتے نے خبر دی کہ اللہ عرش پر تمہارے اس کام کی وجہ سے خوش۔